السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اب سے ٹھیک 6 دن کے بعد رخصتی کا ٹائم ہونے والا ہے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ آ جائے گی، اور پھر نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں گے۔ حلف برداری کے حوالے سے جو دعوت نامے ہیں وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جانب سے یہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کچھ ججز کو عشائیہ بھی دیا جائے گا بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لینے کے بعد، تو یہ کہنا ہے ذرائع کا کہ ان ججز کو بھی باضابطہ طور کے اوپر دعوت نامے دیے جا چکے ہیں عشائیے میں شرکت کے لیے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے کہ وہ بھی اس عشائیے میں شریک ہوں۔ لیکن یہ 6 دن بہت اہم ہیں، بالخصوص کچھ ایسے فیصلے جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے جانے ہیں، اور ممکنہ طور کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سوموار اور پھر کل منگل، ان 2 دنوں میں کچھ اہم فیصلے جو ہے وہ جو محفوظ شدہ فیصلے ہیں وہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ آج 11 سپتمبر ہے، اور آج ہی جو نیا عدالتی سال ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس عدالتی سال کے آغاز میں کچھ تقاریر بھی کی جائیں گی ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ لیکن جو اہم فیصلہ جو آئندہ 48 گھنٹوں میں آنے کا امکان ہے وہ ہے جناب نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس۔ اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ وہ ترامیم ہیں جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت نے کی تھی، اور ظاہری بات ہے ان ترامیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان قومی اسمبلی سے نہ نکلتے اور اسمبلی میں موجود رہتے تو شاید یہ ترامیم کرنے میں پی ڈی ایم حکومت کو کافی دشواریاں اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے نکل کر، جو کہ اب بھی جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں رہتی تو اس وقت صورتحال مختلف ہوتی، لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے ہوتے، دیگر جو مشاورتی عمل ہے اس میں بڑا اہم رول ہوتا پی ٹی آئی کا۔ بہرحال وہ تو اب ماضی ہو چکا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب قومی اسمبلی سے نکلی تو پھر اس کے بعد نیب قانون میں کچھ ترامیم کی گئیں۔ کچھ ترامیم بہت اچھی تھیں، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی روشنی میں وہ ترامیم کی گئیں۔ جیسے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا تھا، سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ وہ ترامیم کر کے ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ بالخصوص جو ایک ڈریکونین یا ایک بڑی خونخوار قسم کی ایک شک تھی کہ 90 دن تک نیب کسی بھی ملزم کو تحویل میں رکھنے کا اختیار نیب کو حاصل تھا، اور پھر وہ ایکسٹینڈیبل بھی تھا، اس میں توسیع بھی ہو سکتی تھی۔ انویسٹیگیشن کے نام کے اوپر سیاستدانوں کو ہراساں کیا جاتا تھا، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہماری ماضی میں موجود ہیں، اور اس ہتھیار کو نہ صرف سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا بلکہ اخباری مالکان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا، اور وہ بھی اس کی زد میں آئے۔ تو یہ ان ترامیم کے حوالے سے، نیب قانون کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم پہلے ہی ہو رہا تھا کہ نیب کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ بہرحال ترامیم ہو گئی، ان ترامیم کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو قومی اسمبلی سے باہر نکلے، اور پھر انہوں نے ان کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا۔ اس کیس کو بہت طویل کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ نے سنا۔ لگ بھگ 53 سماعتیں ہوئیں اس کیس میں۔ اس کیس میں ڈویژن ہمیں جو بینچ سن رہا تھا اس کیس کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو بالکل واضح ڈویژن تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا شروع دن سے ہی ڈیفرنٹ اوپینین رہا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پارلیمنٹ کے بنائے گئے اس قانون میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اگر یہ غلط ہے تو پارلیمنٹ کو ہی اس کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اس معاملے پہ انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
53 समातों में एक सवाल हमेशा पूछा जाता रहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, और वो बुनियादी सवाल ये था कि हमें बताया जाए कौन से ऐसे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो इन तरमीम से मुतासिर हुए, लेकिन कोई ठोस आर्गूमेंट नहीं दिया जा सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस केस में काफ़ी अहम प्रोसीडिंग रही, और ये भी एक राय रही कि इस केस की समाअत के दौरान जो 2 जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनकी जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी गई, और उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये एतराज़ उठाया गया कि जो पहले एक पीटीआई का बयानिया चलता रहा था, कहीं ना कहीं उसकी झलक इन ऑब्जर्वेशन में भी मिलती है। ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया के ऊपर रहा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया, और दिलचस्प बात यह भी है कि एक सवाल फिर बाद में भी मंजर-ए-आम पे आया, जो हुकूमती वकील एडवोकेट मखदूम अली ख़ान साहब से पूछा गया कि हमें बताया जाए कि वो केसेस जो नैब की इख्तियार समाअत में नहीं आते, तो वो केसेस किस फोरम के ऊपर जाएंगे। तो इसका जवाब एडवोकेट मखदूम अली ख़ान साहब, जो कि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। और उस जवाब का इस जो आगाज़ है उन्होंने इससे किया कि अभी तक जो पार्लियामेंटेरियन होना है, यानी एक रुकन कौमी असम्बली या रुकन सूबाई असम्बली होना, वो किसी कानून में अभी तक उसको जुर्म करार नहीं दिया गया। और जहाँ तक ये सवाल कि किस फोरम के ऊपर जाएगा, इस हवाले से टैक्स कवानीन भी मौजूद हैं, एंटी करप्शन के कवानीन भी मौजूद हैं, FBR भी मौजूद है, पूरा मेकनिज़म मौजूद है। तो दीगर फोरम्स में ये केसेस जो हैं वो जा सकते हैं। अब इस केस का फ़ैसला जो भी होगा, लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल बिल्कुल क्लियर है कि इस केस का फ़ैसला जो है वो मुत्तफ़िका नहीं होगा, बल्कि अक्सरियती फ़ैसला इसको कहा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इसके ऊपर इख्तिलाफ़ करेंगे, जो उनकी ऑब्ज़र्वेशंस आई उनसे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। वफाकी हुकूमत से भी एक सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो सवाल ये था कि अदलिया को और अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया है। इसका जवाब भी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज के लिए आर्मी एक्ट मौजूद है, और जजेस के लिए आर्टिकल 209 जो जजेस के एहतसाब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पूरा फोरम है, वहाँ पे पूरा प्रोसेस, पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। तो इसलिए नैब को इन कवानीन से बाहर रखा गया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल मुतअद्दिद बार पूछा, और उसकी बुनियादी वजह जो समझ आ रही है वो यही है कि अब अगर नैब बनाने का बुनियादी मकसद बिला तफरीक एहतसाब है, तो फिर इन 2 इदारों को बाहर क्यों रखा गया है। ये वो उस बुनियाद की इस सवाल की बुनियादी वजह मालूम होती है। तो बहरहाल अब आइंदा 48 घंटे बहुत अहम हैं इस हवाले से, और जजमेंट जो है वो क्या आता है ये बड़ा ही अहम होगा। और बिलखुसूस इस मामले के ऊपर दीगर भी कुछ फ़ैसले हैं, वो तो मुमकिन तौर के ऊपर लग रहा है कि शायद उमर अता बंदयाल साहब वो केसेस जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ ही उनके ऊपर डाल के, तो ख़ुद तो क्योंकि उनके पास और भी कुछ केसेस हैं जिस पे उन्होंने फ़ैसले लिखने हैं, तो वक्त बहरहाल कम है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।